السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ناول آنگن جو خدیجہ مستور نے لکھا ہے اس کی کہانی، اس کے تمام کرداروں کا الگ الگ تجزیہ اور اس کے بعد ناول کا تجزیہ کریں گے۔ پہلے ہم اس کی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ آنگن کی کہانی عالیہ کے بچپن سے شروع ہوتی ہے۔ عالیہ نے گھر کے کشیدہ ماحول میں آنکھ کھولی۔ کشیدگی کا باعث اس کا پھوپھی زاد بھائی صفدر تھا۔ صفدر کی ماں سلمہ پھوپھی نے اپنی مرضی سے گھر کے کسی ملازم سے شادی کر لی تھی اور بھاگ گئی تھیں، اور صفدر کی پیدائش کے بعد وہ مر گئی تھیں۔ عالیہ کے ابا صفدر کو اپنے ہاں لے آئے تھے۔ صفدر بھائی اب اسی گھر میں پل بڑھ رہے تھے۔ ابا عالیہ کی بڑی بہن تہمینہ کی شادی صفدر سے کرنا چاہتے تھے۔ تہمینہ بھی صفدر کو بہت زیادہ پسند کرتی تھی، لیکن عالیہ کی اماں کو رنج تھا کہ صفدر ان کے شوہر کی کمائی پر پروان چڑھ رہا ہے، اور وہ تہمینہ کا رشتہ صفدر کو دینے کے لیے کسی صورت بھی راضی نہ تھیں۔ اس کے نزدیک صفدر کا باپ کسی اچھے خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، وہ ایک نوکر تھا۔ عالیہ کی ماں صفدر بھائی کو بڑا تنگ رکھتی تھیں۔ چیچڑوں کے کیمے اسے کھلاتی تھی اور پانی سے پتلا دودھ اسے پینے کو دیتی تھیں۔ اس بدسلوکی کا علم جب ابا کو ہوا تو وہ صفدر کا خود خیال رکھنے لگے تھے۔ پھر ابا نے صفدر بھائی کو پڑھنے کے لیے علی گڑھ بھیج دیا۔ صفدر نے علی گڑھ جا کر ابا کے منی آرڈر واپس لوٹا دیے۔ ان دونوں باتوں سے عالیہ کی امی کو قدرے اطمینان ہوا اور گھر کی کشیدگی بھی کم ہوئی۔ ایک تو صفدر علی گڑھ چلا گیا، دوسرا جو یہاں سے ابا نے منی آرڈر بھیجے تھے وہ بھی صفدر نے واپس بھجوا دیے۔ صفدر بھائی BA کرنے کے بعد لاپتہ ہو گئے اور عالیہ کے ابا ان کے بارے میں پریشان رہنے لگے۔ صفدر بھائی کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہو گئے۔ گھر میں اب پہلی سی کشیدگی تو باقی نہیں تھی، لیکن ابا زیادہ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتے تھے۔ ابا انگریز کی نوکری ضرور کرتے تھے مگر دل سے انگریز کے خلاف تھے، لیکن اماں کو انگریز کی حکومت بہت پسند تھی اور وہ انگریزوں کو اچھا بھی سمجھتی تھیں۔ انہیں اس لیے بڑا فخر تھا کہ اس کی بابی انگریز ہے۔ اماں نے ابا کا روپیہ بھی اپنے بھائی کے پاس رکھوا دیا تھا۔ صفدر بھائی کے چلے جانے کے بعد تہمینہ اور بھی چپ ہو گئی تھی، ڈری ڈری اور سہمی سہمی رہتی تھی۔ اس کی ایک ہندو سہیلی کرسم دیدی کبھی کبھی اس کے پاس آ جاتی تھی۔ وہ خوبصورت اور جوان مگر بیوہ تھی۔ اس کے میاں جلیانوالہ باغ کے قتل عام میں مارے گئے تھے۔ چونکہ ہندوؤں میں بیوہ کی شادی کا رواج نہیں تھا، اس لیے اس خوبصورت عورت کو ساری عمر اسی طرح بسر کرنی تھی۔ کرسم عالیہ کو بھی بہت اچھی لگتی تھی۔ کرسم کسی شخص کے ساتھ اپنے گھر سے بھاگ گئی۔ اس کے باپ رائے صاحب کو بڑی بدنامی ہوئی۔ کچھ مہینے بعد وہ شخص کرسم کو چھوڑ گیا اور وہ اپنے گھر میں آ گئی، لیکن لٹی لٹی اور کھوئی کھوئی۔ کرسم رسوائی کا داغ دھونے کے لیے تالاب میں ڈوب کر مر گئی۔ تہمینہ اور عالیہ کو اس کے مرنے کا بہت دکھ ہوا۔ تہمینہ کے لیے بڑے چچا کے بیٹے جمیل کا رشتہ آیا۔ اماں نے یہ رشتہ فوراً منظور کر لیا کیونکہ وہ تہمینہ کی شادی صفدر بھائی سے کسی قیمت پر بھی نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ زور و شور سے تیاری ہونے لگی، جہیز سلنے لگا، مہمان آ گئے، شادی کی رسومات شروع ہو گئیں۔ اسی دوران صفدر بھائی کا ایک خط اماں کے نام آیا، لیکن وہ تہمینہ کے ہاتھ لگ گیا۔ خط میں لکھا تھا، تہمینہ کی شادی مبارک ہو، آپ اسے کسی کا بھی بنا دیں پھر بھی وہ میری ہی رہے گی، وہ صرف میری ہے۔ تہمینہ کو اس خط سے خوشی بھی ہوئی۔ اس نے خط پھاڑ کر چولہے میں جلا دیا۔ تہمینہ کے دل و دماغ پر اس خط کا بڑا اثر ہوا۔ صبح کو ماما اسے بستر سے جگانے آئی تو معلوم ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے، اور اس کے مہندی رچے ہاتھ بڑی بے بسی سے پھیلے ہوئے تھے۔ عالیہ اب اس گھر میں تنہا رہ گئی تھی۔ اگرچہ اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ اماں اور ابا کو دلاسا دیتی۔ ابا بھی اب اس سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ ابا کے دفتر میں معائنے کے لیے ایک انگریز افسر آ رہا تھا، اس لیے کچھ دنوں سے ابا کی مصروفیت میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ معائنے کے دن عالیہ اور اس کی اماں نے بڑی محنت سے دعوت کا انتظام کیا، لیکن عالیہ کے ابا کا انگریز افسر سے جھگڑا ہو گیا۔ انہوں نے اس کے سر پر ایک ڈنڈا دے مارا۔ پولیس ابا کو گرفتار کر کے لے گئی۔ عالیہ کے ماموں اور بڑے چچا کو اس واقعہ کی خبر دی گئی۔ ماموں نے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لی کہ اقدام قتل ایک بڑا جرم ہے، ایسے آدمی کے بیوی بچوں کی سرپرستی کرنے میں انہیں بھی خطرہ تھا۔ اماں ماموں کی یہ بات صاف چھپا گئی تھیں۔ بڑے چچا آئے، ان کا سامان بندھوایا اور انہیں اپنے ہاں لے گئے۔ بڑے چچا کے گھر کی مالی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ ان کے کپڑے کی دکان تھیں جن سے تھوڑی بہت آمدنی ہو جاتی تھی، لیکن یہ زیادہ تر چچا کے دوستوں اور مہمانوں پر خرچ ہو جاتی تھی، اور چچا کو سیاست سے فرصت ہی نہیں تھی، وہ کاروبار کی طرف کیا توجہ دیتے۔
عالیہ کی چچا زاد بہن چھمی بھی اسی گھر میں رہتی تھیں، کیونکہ اس کی ماں کی وفات کے بعد اس کے ابا شادیوں کے چکر میں ایسے پھنسے کہ چھمی کو اپنے پاس نہ رکھ سکے۔ یہ بڑی دبنگ قسم کی لڑکی تھی۔ کانگریسی بڑے چچا کو چھڑانے کے لیے یہ گھر میں مسلم لیگ کے جلسے کرتی تھی اور گلی میں جلوس نکالتی تھی، لیکن عالیہ سے بڑی محبت کرتی تھی۔ بڑے چچا جمیل بھیا کی تعلیم و تربیت کا کوئی خاص انتظام نہ کر سکے۔ جمیل نے خود ہی ہمت کر کے BA کر لیا تھا، ٹیوشن پڑھا کر کچھ پیسے کما لیے تھے اور اس طرح گھر کی مالی مدد ہو جاتی تھی۔ جمیل کا بھائی شکیل بالکل نکما اور آوارہ تھا۔ بالآخر وہ پڑھائی چھوڑ چھاڑ کر گھر سے بھاگ گیا۔ دمہ کی مریض بوڑھی دادی اماں بھی یہیں رہتی تھی، جو سیاست کو فضول باتیں کہتی تھیں، کیونکہ ان کا چھوٹا بیٹا خلافت کی تحریک میں ایسا گیا کہ پھر نہیں لوٹا۔ دادی اماں اس کی راہ دیکھتے دیکھتے اگلے جہان سدھار گئیں۔ بڑی چچی بڑی مہربان اور سب کا خیال رکھتی تھی۔ کریمن بوا اس گھر کی قدیم نمک خوار ملازمہ تھی۔ اسرار میاں عالیہ کے ابا کی ناجائز اولاد تھے، جس کی ماں ایک طائف تھی، جو بڑے چچا کی دکانیں چلاتے اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتے رہتے تھے۔ جمیل بھیا پہلے چھمی سے عشق کرتے تھے، لیکن عالیہ کے آنے کے بعد انہوں نے عالیہ کی طرف توجہ دینا شروع کر دی، لیکن عالیہ ان سے اس معاملے میں آخر تک بے تعلق رہی اور برابر ان کی حوصلہ شکنی کرتی رہی۔ چھمی جمیل کو دل سے چاہتی تھی، اس لیے اسے عالیہ کی طرف متوجہ دیکھ کر اسے بڑا دکھ ہوا اور وہ عالیہ سے ناراض ہو گئی، لیکن عالیہ نے اس کی غلط فہمی دور کر کے اسے منا لیا۔ چھمی کی شادی ایک دیہاتی سے ہو گئی اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر چلی گئی، حالانکہ عالیہ کو چھمی سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ عالیہ نے یہاں رہ کر BA کر لی اور اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ عالیہ کے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہی عالیہ کے ماں کے تیور بدل گئے اور بڑی چچی کو تانے دیتی رہتی تھی۔ نجمہ پھوپھی انگریزی میں MA اور کالج میں لیکچرر تھیں اور وہ گھر بھر کو جاہل سمجھتی تھی، بڑی مغرور اور خود پسند تھی۔ انہوں نے ایک سہیلی کے کہنے پر ایک تاجر سے شادی کر لی۔ بعد میں معلوم ہوا وہ تاجر MA انگریزی نہیں تھا۔ نجمہ پھوپھی کو اس بات کا اتنا رنج ہوا کہ وہ اس سے طلاق لینا چاہتی تھی۔ پاکستان بننے کے بعد عالیہ کے ماموں اپنے انگریز بیوی کے ساتھ لاہور آ گئے اور انہوں نے عالیہ اور اس کی ماں کو بھی لاہور کے ہوائی ٹکٹ بھیج دیے۔ بڑے چچا اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ عالیہ اور اس کی ماں پاکستان جائیں۔ عالیہ بھی آنے پر راضی نہیں تھی، لیکن عالیہ کی ماں کو اپنے بھائی کے پاس آنے کا بڑا شوق تھا، اس لیے اس نے تانوں سے بڑے چچا کا سینہ چھلنی کر دیا کہ ہم نے یہاں بہت برے دن گزارے ہیں اور اب ہمارے اچھے دن آئے ہیں تو آپ ہمیں پاکستان جانے نہیں دیتے۔ عالیہ اور اس کی ماں سب کو روتا چھوڑ کر پاکستان چلے آئے۔ لاہور میں ماموں نے 4 دن انہیں اپنے ساتھ رکھا اور پھر انہیں ایک کوٹھی الاٹ کرا دی۔ عالیہ کی ماں سامان سے بھری اتنی بڑی کوٹھی پا کر مارے خوشی کے بے حال ہو گئی، اس کی گویا ساری مرادیں پوری ہو گئیں۔ ماموں کا تبادلہ کراچی ہو گیا۔ عالیہ نے ایک اسکول میں نوکری کر لی۔ دن کے وقت وہ اسکول میں بچوں کو پڑھاتی اور شام کو والٹن کیمپ میں جا کر لٹے پٹے مہاجرین کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ عالیہ کی اماں کو اس کے یہ طور طریقے پسند نہیں تھے۔ عالیہ کو اخباری خبر کے ذریعے معلوم ہوا کہ بڑے چچا دلی میں ایک ہندو کے ہاتھوں شہید ہو گئے ہیں اور پنڈت نہرو نے اس کی موت پر خاندان کی امداد کے لیے 3000 روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ بڑے چچا کی موت کا عالیہ کو بے حد صدمہ ہوا اور اس کی ماں بھی آپ دیدہ ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ ایک دن شکیل بھی پولیس سے بچتا ہوا کوٹھی میں آ گیا۔ عالیہ نے اسے پہچان لیا، بڑی محبت سے اسے کھانا کھلایا اور اپنے کمرے میں اسے لٹایا۔ عالیہ نے اسے دوبارہ اسکول میں داخل کرانے کی پیشکش بھی کی۔ صبح جب عالیہ اسے دیکھنے گئی تو وہ عالیہ کے 50 روپے چرا کر فرار ہو چکا تھا۔ عالیہ کو شکیل کے چلے جانے کا بڑا افسوس ہوا۔ اس طرح ایک دن صفدر بھائی بھی عالیہ کے ہاں آ گئے۔ انہوں نے تہمینہ کی محبت میں اب تک کسی سے شادی نہیں کی تھی اور وہ کئی بار جیل جا چکے تھے۔ انہوں نے عالیہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ عالیہ کی اماں تو صفدر بھائی کی صورت سے بیزار تھیں، وہ اس شادی پر کب راضی ہو سکتی تھیں، لیکن عالیہ اس شادی کے لیے تیار ہو گئی تو صفدر بھائی نے کہا کہ وہ اب تھک گئے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس حاصل کر کے بہتر زندگی گزاریں گے۔ عالیہ کو صفدر بھائی کی یہ بات بہت ناگوار گزری اور انہوں نے شادی سے انکار کر دیا۔ والٹن کیمپ میں ایک ڈاکٹر بھی عالیہ پر بہت مہربان تھا، اس نے اس لیے لٹے پھٹے مہاجرین کا علاج کر کے بڑی دولت کمائی تھی۔ کوٹھی کار کے علاوہ بینک بیلنس بھی رکھتا تھا۔ وہ عالیہ سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن عالیہ نے اسے بھی مسترد کر دیا۔ چھمی پاکستان آنے پر راضی نہیں ہوئی، اس لیے اس کے خامد نے اسے طلاق دے دی۔
لیکن جمیل بھیا نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ عالیہ کو چھمی کی یہ کامیابی قابل رشک معلوم ہوئی اور محسوس ہوا کہ وہ چھمی سے شکست کھا گئی ہے۔ یہ تھا ناول آنگن کا خلاصہ اور کہانی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی کردار نگاری کی طرف۔ اگر ہم اس ناول کی کردار نگاری دیکھیں تو یہ بہت سارے کرداروں پر مشتمل ہے، اور ان کرداروں میں ایسے کردار بھی ہیں جو شروع سے لے کر آخر تک قدم قدم پر ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس ناول کے کرداروں میں عالیہ کے والد، مظہر چچا، تہمینہ باجی، عالیہ خود، چھمی، اماں، صفدر بھائی، بڑے چچا، بڑی چچی، جمیل بھائی، کریمن بوا، شکیل، اسرار میاں، ظفر چچا، اماں کے بھائی اور انگریز بابی، یہ اس ناول کے دائمی کردار ہیں جو شروع سے لے کر آخر تک ناول کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتے پھرتے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ رائے صاحب، قسم دیدی، شیام کے والدین، تھانے دار کا بیٹا منظور، صفدر بھائی کی ماں سلمہ، بڑے چچا کی بیٹی، ڈیم پھول کہنے والا انگریز افسر، مسز ہاورڈ، نجمہ اور دادی اماں آنگن کے ضمنی کردار ہیں۔